بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سور الحرہ، یہ باب بلی کے جھوٹے کے حکم کے بیان میں۔ مائے قلیل میں جب کوئی جاندار منہ ڈال کر پی لے تو بچے ہوئے پانی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ضابطہ ہے کہ جھوٹا کا پاک ہونا موقوف ہے تھوک پر، یعنی تھوک اگر پاک ہوگا تو جھوٹا بھی پاک ہوگا، اور تھوک ناپاک ہوگا تو جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ اور تھوک کا پاک ہونا موقوف ہے گوشت کے حلال ہونے پر، کہ گوشت حلال ہوگا تو تھوک پاک ہوگا، اور اگر گوشت حرام ہوگا تو تھوک بھی ناپاک ہوگا۔ مسئلۃ الباب، بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں مذاہب ائمہ، پہلا مسلک ہے حضرات ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ۔ ان حضرات کے نزدیک بلی کا جھوٹا بغیر کراہت کے پاک ہے۔ دوسرا مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا کراہت کے ساتھ پاک ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ دلائل ائمہ ثلاثہ اور امام یوسف، ان حضرات نے استدلال کیا باب کی پہلی دو حدیثوں سے۔ پہلی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تمہارے اطراف گھومنے پھرنے والا جانور ہے۔ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات۔ طریق استدلال، اس حدیث میں صراحتاً یہ ذکر ہے کہ بلی پاک ہے، اسی وجہ سے حضرات ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ باب کی دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جانب سے نوش فرمایا جس جانب سے بلی نے کھایا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بلی کے جھوٹے سے وضو فرمایا۔ تو طریقہ استدلال، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے جھوٹے سے وضو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کیسے کرتے؟ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی جانب سے نوش فرمانا جس جانب سے بلی نے کھایا ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اسی وجہ سے ان حضرات کے یہاں بلی کا جھوٹا پاک ہے بغیر کراہت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل، ان حضرات نے استدلال کے باب کی تیسری، چوتھی اور پانچویں حدیث سے۔ ان روایات میں اس برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے جس میں بلی نے منہ ڈالا ہو۔ طریقہ استدلال، ان حدیث میں برتن کو دھونے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے۔ جھوٹے کا حکم موقوف ہے لعاب پر، اور لعاب کا حکم موقوف ہے گوشت پر۔ اگر گوشت حلال ہوگا تو لعاب پاک ہوگا، لعاب پاک ہوگا تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا، اور اگر گوشت حرام ہوگا تو لعاب ناپاک ہوگا، اور لعاب ناپاک ہوگا تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ لیکن چونکہ روایات میں اس کی رخصت موجود ہے علت طواف کی بنا پر، اور اس کے جھوٹے کو نجس اور حرام قرار دینے کی صورت میں مشقت لازم آتی ہے کیونکہ گھروں میں پھرتی رہتی ہے، تو اس مشقت کی وجہ سے، اس قاعدے کے تحت مشقت کی بنا پر بلی کے جھوٹے کے حکم میں تخفیف پیدا کر کے حرام سے مکروہ کے درجے میں اتار دیا گیا۔ لہذا احناف نے نہ بالکل پاک کہا اور نہ ہی بالکل ناپاک، بلکہ بین بین مکروہ کہتے ہیں۔ حضرات ائمہ ثلاثہ، امام یوسف وغیرہ کے مستدلات کا جواب، ان حضرات کا پہلا مستدل حدیث اول ہے جو حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، اس کے دو جوابات دیے گئے۔ اس حدیث کی سند میں دو عورتیں، ایک حمیدہ اور دوسری کبشہ، دونوں مجہولۃ الحال ہے، لہذا اتنی جہالت کے ساتھ اس حدیث سے استدلال کیسے صحیح ہوگا؟
دوسرا جواب ہے حدیث کا جملہ انہا لیست بنجسین سے مراد لیست بنجسین بے اعتبار المس، یعنی وہ بے اعتبار چھونے کے ناپاک نہیں ہے، کیونکہ گھومنے پھرنے والی جانور ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اس کے حکم میں ہے انہا لیست بنجسین لدفع الحرج، کہ دفع حرج کے لیے رخصت دی، ورنہ وہ جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا اور اس میں حرج واقع ہوتا۔ ان حضرات کا دوسرا مستدل جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے ابن دینار التمار، وہ اپنی والدہ سے روایت کر دیں جو کہ مجہولہ ہے، تو حدیث کے راوی میں جہالت پائے جانے کی وجہ سے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ تطبیق بین الاحادیث، حدیثوں کے درمیان تطبیق۔ بعض محدثین نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ باب کی پہلی دونوں روایتیں محمول ہیں ان حالات پر جب کہ بلی کے جھوٹے کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو، اور اس وقت میں حناف کا مذہب بھی یہی ہے کہ بلی کے جھوٹا پاک ہے بلا کراہت۔